فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس۔ یہ جو پیچھے غزوہ بدر کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ کن کے لیے فرما رہا ہے؟ اس سے یہ جو ہم صحابہ کرام کی عظمت کے بار بار گن گاتے ہیں، ڈنکے بجاتے ہیں، ان کی تعریفات میں بار بار کلام کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے محبوب کے محبوبوں کی، اللہ نے اپنے محبوب کے محبوبوں کی بڑی باتیں بیان کی ہیں، اور یہ خالص، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں نے صرف تمہارے دل کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ یہ غزوہ بدر میں مدد کی، غزوہ احد میں مدد کی، جتنی مددیں کی ہیں یہ تمہارے دل کی خوشی کے لیے۔ صحابہ کے دل کی خوشی بھی رب کو منظور ہے کہ کس بات سے یہ خوش ہوتے ہیں وہ کام کرنا ہے، تو یہ اس سے صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اسی لیے ہم دن رات ان کی عظمت کے ڈنکے بجاتے ہیں۔ ویسے تو نہیں بجاتے کہ ہمیں کچھ نہ وہ بڑا شوق ہے، شوق اس لیے ہے کیونکہ رب نے کیا ہے، تو رب کرتا ہے تو بھائی ہم بھی کرتے ہیں۔ اگر اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو جلن ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کوئی جلن میں مرتا ہے تو مرتا رہے۔ خود رب نے 2-4 آیات میں پیچھے یہ بات آئی نا کہ تم مرو اپنے دل کی جلن میں، مرو بھائی، ہمیں تو محبوب کے محبوبوں کے گن گانے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ 2 وجوہات کی بنا پر اللہ نے مدد کی، ایک وہ جو دل کی خوشی تھی، دوسری کیا؟ اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے جو محبوب کے دشمن تھے، اللہ نے ان کو اس لیے ذلیل و خوار کیا تاکہ وہ ان کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہ کریں۔ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب کے محبوبوں کے سامنے جو اونچی آواز سے کلام کرے، جو ان کے بارے میں برا بولے، اس کو اس قدر ذلت و رسوائی کی موت ملتی ہے، اور اس کو جواب دینے والے اس قدر ذلت و رسوائی سے جواب دیتے ہیں کہ وہ سر اٹھانے کی جرت نہیں کرتے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہجرت کے 4تھے سال سفر کے مہینے میں پیارے محبوب علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کو بھیجا بیر معونہ، یہ ایک جگہ تھی وہاں پر۔ تو وہ صحابہ جو تھے وہ قاری صحابہ تھے، قرآن کی قرات کرنے والے صحابہ تھے، ان کو بھیجا اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کو دینی مسائل سکھائے جائیں، قرآن کی تلاوت سکھائی جائے۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا عامر بن طفیل، اس نے کیا کیا؟ دھوکے سے ان سارے صحابہ کو شہید کر دیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو بڑا رنج و ملال ہوا، تو آپ کے دل مبارک میں، قلب مبارک میں یہ بات آئی کہ میں ان کے لیے بددعا کروں جنہوں نے میرے صحابہ کو شہید کیا۔ دیکھیں کتنی محبت ہے صحابہ سے، کہ صحابہ کو جو ہے وہ دھوکے سے شہید کیا، تو حضور
ان کی دعائے ضرر کے لیے تیار ہو گیا، حالانکہ حضور نے کبھی کسی کے لیے دعائے ضرر فرمائی نہیں، لیکن ان کی دعائے ضرر کے لیے تیار ہو گئے کہ ان کی ہلاکت کی میں دعا کروں، لیکن اللہ نے ان کو روک دیا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں ان کا معاملہ، اللہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، آپ ان کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی ملے۔ سود کھانا بری بات ہے، انتہائی بری بات ہے، لیکن کفار عرب میں ایک بات رائج تھی کہ وہ کیا کرتے کہ جس کو سود پر انہوں نے قرض دیا، قرض دینے کی جو آخری تاریخ ہے اس تاریخ تک اگر شخص قرض ادا نہ کر سکتا تو وہ اس پر مزید اور سود کو دگنا کر دیتا۔ تو رب نے اس بات سے منع فرمایا۔ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی سود کی حرمت کی آیات بیان ہوئی ہیں، وہاں پر بھی اس کی حرمت کے متعلق میں نے کافی گفتگو کی تھی۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو مزید جو ہے وہ ایک اور پیرے میں بیان کیا ہے۔ تو اس لیے سود در سود کھانا، ڈبل ٹرپل یہ سود کھانا بالکل منع ہے اور حرام قطعی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، یعنی سود میں جتنے بھی لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں، کوئی لکھنے والا ہے، کوئی حفاظت کرنے والا ہے، کوئی کھانے والا ہے، کھلانے والا ہے، جس طرح بھی سود سے تعلق جڑتا جائے گا لوگوں کا، ان سب پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور سود کھانا کس قدر برا ہے، اس حدیث میں غور کیجیے کہ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مستدرک نے اس کو روایت کیا ہے کہ سود کا گناہ 73 درجے ہیں۔ سود میں جو گناہ کے درجے ہیں وہ 73 ہیں، اور ان میں جو سب سے چھوٹا درجہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، کس قدر برا ہے۔ اس لیے سود سے بالکل بچنا چاہیے۔ ہم الگ ہی طرح میں نا کسی کو مشورہ دے دیتے ہیں، جی وہ فلاں کام میں جائز ہے تو فلاں یوں کر کے جائز ہو جائے گا، تو فلاں یوں کر کے جائز ہو جائے گا۔ یہ یوں اور وہ کو چھوڑ دیں، جب رب نے منع کر دیا تو اس سے بچ جائیں، اس کو چھوڑ دیں، وہ ہمارے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سود کی حرمت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو اس کے کافرین کے بارے میں حکم آیا اور آگ کے بارے میں حکم آیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر سود کو ذرا سا بھی کہیں سے حلال سمجھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اس لیے سود کو بالکل جو ہے وہ اپنے گھر میں جگہ نہ دیں۔ پھر آگے رب نے اس کے ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے تو کیا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور دوسرا کام کیا کریں؟ رب نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے، جس کی جو لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کیا ہے جی؟ سب زمین و آسمان آ جائے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک کسی کی لمبائی چوڑائی بیان کرنی ہو تو ہم اس کا کوئی عرض بیان کرتے ہیں، بھئی اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے۔ تو ہمارے پاس اس ٹائم جو سب سے چوڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک، یہی ہم دیکھتے ہیں بھئی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہم کسی کی بہت بڑی مقدار بیان کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ زمین و آسمان جتنی بلند ہے، زمین سے لے کے آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کہ جو یہ جنت ہے یہ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو چوڑائی ہے اس سے بھی کئی گنا بڑی ہے، اور یہ جتنی چوڑائی ہے یہ ساری جنت میں آ سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا کہ جنت جو ہے وہ کتنی چوڑی ہے، کتنی بڑی جنت جو ہے وہ زمین میں ہے کہ آسمان میں ہے؟ اس طرح کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کس زمین کی بات کرتے ہو،
کس آسمان کی بات کرتے ہو؟ یہ زمین اور آسمان جو ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان میں جنت آ سکے، بلکہ جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ یہ ساتوں زمینیں اور آسمان جو ہے یہ جنت میں جائیں تو جنت کی کسی ایک کونے میں ٹک جائیں، یعنی جنت اللہ کی اتنی بڑی ہے۔ اور اس بات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت آگے کہیں کوئی بنے گی۔ اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اسی طریقے سے دوزخ کو بھی تیار کر رکھا ہے، جیسے اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بن چکی ہیں، موجود ہیں، بس اب ہمیں ان سے ایک سے بچنے کا اور دوسرے میں جانے کا سامان پیدا کرنا ہے۔ اور یہ کس طرح ہے اس کا خود ہی اللہ نے کلیہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جن چیزوں کا حکم ملا ان پر عمل کیجئے، جن چیزوں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا گیا ان سے بچ جائیے، اور دن رات اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کے صدقے میں مجھے بھی جنت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔